صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور تک، غیبت کبریٰ سے ظہور تک کہ دروس کا تیسرا درس لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ دو دروس میں ہم نے جن مطالب کو بیان کیا تھا اس سے متعلق ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو امام علیہ السلام غائب ہو گئے. امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. اب یہاں پہ قبل اس کے کہ ہم یہ بیان کریں کہ امام علیہ السلام کیوں ہم سے غائب ہوئے، کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف اپنے شیعوں سے غائب ہوئے، اسباب غیبت کیا تھے، غیبت کے فوائد کیا ہیں، غیبت کے دورانیے میں امام زمان اپنے شیعوں کے ساتھ کیسے رابطے میں رہتے ہیں، کس طرح ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. ان تمام سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے خود غیبت کے مفہوم کو واضح ہونا ضروری ہے کہ جس امام کو ہم امام غائب تصور کرتے ہیں ان کے غائب ہونے کا مفہوم کیا ہے، ان کے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جانے جس کو ہم غیب کہتے ہیں، اس کا کیا کنسپٹ ہے، صحیح تصور کیا ہے، غیبت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا درست مفہوم کیا ہے کہ جو ہماری روایات کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہو. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا غیبت کی یہ تفسیر کرنا قطعاً درست نہیں ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یعنی امام علیہ السلام کا وجود مبارک، امام علیہ السلام کا جسم مقدس معاشرے سے غائب ہے، وہ کسی ایسے صحرا میں ہیں، کسی ایسے جنگل میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ عام بندے کی رسائی نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ امام علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. امام علیہ السلام کا وجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ غائب ہیں ہماری آنکھوں سے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان کا وجود معاشرے میں موجود نہیں ہے، ان کا جسم مبارک ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس تفسیر کو درست تفسیر نہیں قرار دیا جا سکتا. البتہ دو نظریات جس کو ہم آگے چل کے بیان کریں گے ان میں سے ایک یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے کے قائلین افراد نے اس کے اوپر روایات سے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن دونوں نظریات کو بیان کرنے کے بعد جو درست نظریہ ہے اسے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. لہٰذا سب سے پہلے دو نظریات بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے متعلق کون کون سے نظریات ہیں، کتنے نظریات ہیں، ان نظریات کے اوپر دلائل کیا دیے ہیں انہوں نے، اور پھر ان میں سے جو صحیح نظریہ ہے اسے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. غیبت کے درست اور صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے دو نظریات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
امام کا وجود، امام کا جو جسم مبارک ہے وہ ہم سے غائب ہے، وہ ہم سے مخفی ہے، وہ ہم سے پوشیدہ ہے۔ امام علیہ السلام کا جسم، ان کا وجود، ان کی جو باڈی ہے وہ ہم سے غائب ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام علیہ السلام کا وجود تو ہمارے اندر موجود ہے، ان کا جسم مبارک موجود ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کا عنوان غائب ہے، یعنی ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ یوسف زہرا ہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ 12ویں امام ہیں۔ یہ جو عناوین ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام معاشرے میں موجود ہیں، حج میں بھی آتے ہیں، زیارات پہ بھی آتے ہیں، ممکن ہے علماء کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات بھی ہو، وہ علماء امام کو دیکھتے ہوں، امام ان علماء کو، صالحین کو، نیک افراد کو امام علیہ السلام دیکھتے ہیں، وہ لوگ امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پہچانتے کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ نہیں پہچانتے کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ نہیں پہچانتے کہ یہ 12ویں ہستی ہیں، 12ویں سرکار ہیں، یہ نہیں وہ پہچانتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو نظریے ہو گئے، وجود کا غائب ہونا اور عنوان کا غائب ہونا۔ اب ہم ان دونوں نظریات کے جو قائلین افراد ہیں ان کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو درست نظریہ ہوگا اسے آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے جو پہلا نظریہ کہ امام علیہ السلام کا وجود غائب ہے، امام علیہ السلام کا جسم مبارک ہم سے غائب ہے، معاشرے میں امام علیہ السلام موجود نہیں ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھیں اور ہم ان کو دیکھیں۔ کہیں امام علیہ السلام دور کسی جزیرے میں ہیں، کسی صحرا میں ہیں، کسی جنگل میں ہیں، یا کسی روپوش جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے ان کی؟ متعدد روایات انہوں نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی ہیں، لیکن ہم فقط دو روایات کا سہارا لے رہے ہیں۔ سب سے پہلی روایت الریان بن الصلت سے مروی ہے کہ جنہوں نے امام رضا علیہ السلام سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق سوال کیا۔ ریان کہتا ہے کہ سألت الرضا علیہ السلام عن القائم، کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے امام زمان قائم آل محمد کے متعلق سوال کیا، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا یرا جسمہ، ان کے جسم کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کا جسم غائب ہے، ان کا وجود غائب ہے۔ جب وجود کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، غائب ہیں۔ کہ جس طرح اور بہت ساری ایسی چیز ہیں کہ جن کے وجود کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ موجود ہوتی ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ فرشتوں کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ایک لطیف جسم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ایک لطیف جسم رکھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ کسی کی شکل میں آئیں، کسی کے وجود میں آئیں تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن مستقل طور پہ اس روایت کی بنیاد پہ لا یرا جسمہ ولا یسمى باسمہ، نہ ہی امام کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے اور نہ ہی امام علیہ السلام کے جسم کو، ان کے وجود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان آنکھوں سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دلیل کو سہارا بنایا ہے اور سہارا لیا ہے ان افراد نے کہ جو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا وجود ہم سے غائب ہے، امام علیہ السلام کا جسم ہم سے غائب ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت محمد بن علی علیہ السلام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته، قائم وہ ہے، قائم آل محمد وہ ہستی ہے کہ جس کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت ہو جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے ان خاص افراد کے کہ جنہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہی میرے بعد میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی ولادت مخفی ہے، اور اس ولادت کے مخفی ہونے کے جو اسباب تھے اس کے متعلق ہم نے گزشتہ شارٹ کورس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ جو افراد ہمارے یوٹیوب چینل حرم امیر المومنین کے امام علی ہولی شرائن اردو میں
جائیں تو وہاں پہ گزشتہ سال کے جو امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق شارٹ کورس کے دروس ہیں ان میں یہ دروس انہیں تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کیسے مخفی رہی اور کن اسباب کی وجہ سے مخفی رہی اور اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کیا کردار رہا۔ تو فرمایا القائم هو الذي يخفى على الناس ولادته، قائم وہ ہے کہ جس کی ولادت لوگوں پہ مخفی ہے، وَيَغِيبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ، اور ان کا شخص، ان کا وجود لوگوں سے غائب ہوگا، یعنی لوگ انہیں نہیں دیکھ سکیں گے، لوگ ان کے وجود کو نہیں مشاہدہ کر سکیں گے، ان کا وجود لوگوں سے غائب ہوگا۔ یہ وہ دو روایات ہیں کہ جن کو بطور دلیل پہلے نظریے کے اوپر قائم کیا گیا، پیش کیا گیا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا وجود ہم سے غائب ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف کہ امام علیہ السلام کا وجود غائب نہیں ہے بلکہ عنوان غائب ہے، یعنی لوگ ان کے وجود کو دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حجت ابن عسکری ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ یوسف زہرا ہیں، یہ عناوین لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ اور اس نظریے پہ بھی متعدد روایات ہیں، لیکن سب سے مضبوط ترین دلیل دوسرے صفیہ کا قول جس میں اس نے یہ ارشاد فرمایا واللہ ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم كل سنة، یعنی صاحب هذا الامر سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف اشارہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ عرفات کے میدان کی بھی بعض روایات موجود ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف موجود ہوتے ہیں۔ اور کتنا حسین وہ منظر ہوتا ہے کہ جب عرفات کے میدان میں مومنین دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پہچانتے ہیں کہ ان کے پہلو میں بیٹھنے والا افراد ممکن ہے کہ یہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ فَيَرَ النَّاسِ، جب وہ حج کے موسم میں حاضر ہوتے ہیں تو فَيَرَ النَّاسِ، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، اور لوگوں کو پہچانتے ہیں کون کون حج کرنے کے لیے آیا ہے، کون عرفات کے میدان میں کہاں پہ ہے، کون دعائے عرفہ پڑھ رہا ہے، کون مناجات کر رہا ہے، یہ سب امام علیہ السلام جانتے ہیں۔ وَيَرَوْنَهُ، وہ یعنی ہم لوگ جو عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں، حج میں موجود ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن وہاں پہ موجود حجاج یہ نہیں پہچان پاتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص وہی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، بس وجود غائب نہیں ہے، جسم غائب نہیں ہے، جسم موجود ہے لیکن عنوان غائب ہے کہ پہلو میں بیٹھا ہوا شخص میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ یوسف زہرا ہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور 12ویں امام ہیں، میں یہ عناوین نہیں پہچانتا ہوں، وگرنہ یہ ان کا وجود تو میرے پاس موجود ہے اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین نے منبر کوفہ پہ ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ موجود ہے لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ، جان لو کہ زمین خدا حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، اگر زمین خدا حجت خدا سے خالی ہو جائے لساخت الارض بأہلہا، تو زمین اپنے باسیوں کے ساتھ، رہنے والوں کے ساتھ دھس جائے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيَعْمَى خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، لیکن لوگوں کا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم و جور کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی آنکھوں کو یوں اندھا بنا دے گا کہ وہ حجت خدا کے وجود کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ وَلَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے اور زمین میں حجت خدا موجود نہ ہو لساخت بأہلہا، تو زمین اپنے باسیوں کے ساتھ دھس جائے گی۔ وَلَكِنَّ الْحُجَّ يَعْرِفُ النَّاسُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، حجت خدا تو لوگوں کو پہچانتی ہے لیکن لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ حجت خدا ہیں۔ کما کان یوسف یعرف الناس وہم لہو منکرون، جیسے کہ حضرت یوسف لوگوں کے اندر موجود تھے، مصر کے لوگ حضرت یوسف کو دیکھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی خدا ہیں۔ لہٰذا یہاں تک کی گفتگو میں ہم نے دونوں نظریوں کو بیان کر دیا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا نظریہ درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسرا نظریہ درست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مہدی کے نام اور ان کی جگہ کو چھپانے کے متعلق خاموش رہنے کے لیے جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے جو امام علیہ السلام کے نام کو چھپائے گا، جو امام علیہ السلام کی جگہ کو چھپائے گا اس پہ جنت واجب ہے، کیونکہ حکومت وقت اگر امام کا نام اور جگہ معلوم کر لیتی تو آپ کے وجود کو خطرہ تھا، لیکن اگر پہلے نظریے کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام کا وجود غائب تھا، امام کا جسم غائب تھا، تو پھر تو یہ روایات بے معنی ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام چھپا لو، امام علیہ السلام کی جگہ چھپا لو، کیونکہ معاشرے میں تو ان کا وجود موجود ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں ایسی جگہ پہ ہیں آلریڈی چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جگہ کو چھپانے اور ان کے نام کو چھپانے کے متعلق جو روایات ہیں وہ بے معنی سی روایات نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں امام علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر پہلے نظریے کو قبول کر لیا جائے کہ امام علیہ السلام کا وجود غائب ہے۔ اگر وجود غائب ہے تو روایات یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ امام کا نام چھپائیں اور امام علیہ السلام کی جگہ کو چھپائیں، آپ کو اس کا ثواب جنت ہوگا۔ اس لیے ان کے نام اور جگہ کو چھپانے کے متعلق جو روایات ہیں وہ بے معنی نظر آئیں گی اگر پہلے نظریے کو قبول کر لیا جائے، لیکن اگر امام انہی کے اندر موجود ہوں اور کوئی یہ نہ پہچان سکے کہ یہ امام ہیں، یہ حجت خدا ہیں، تو اس صورت میں یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے نام اور جگہ کو چھپانے کے متعلق جو روایات ہیں وہ سمجھ آتی ہیں کہ امام علیہ السلام کا وجود موجود ہے، ان کا نام اور ان کی جگہ چھپائیں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو، تاکہ امام علیہ السلام کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ وہ ایک دلیل ہے کہ جو دوسرے نظریے کو درست ثابت کرتی ہے کہ دوسرا نظریہ درست ہے۔ یہاں تک ہم اپنے تیسرے درس کو روک رہے ہیں اور اسی سے متعلق کچھ گفتگو رہ گئی ہے جس کو چوتھے درس میں انشاءاللہ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔